السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ پی ڈی ایم اب حکومت پر آخری وار کرنے جا رہی ہے، کاری ضرب لگانے جا رہا ہے پی ڈی ایم حکومت پر، کیونکہ پی ڈی ایم کا جو آخری جلسہ تھا کل لاہور میں ہوا مینار پاکستان کا، اس کے بعد پی ڈی ایم کی جو اپنی حکمت عملی ہے وہ یہی ہے کہ اب حکومت پر کیا جائے گا آخری حملہ، اور وہ سیاسی حملہ جو ہوگا وہ حکومت کے لیے جان لیوا ثابت ہو، ایسا کوئی حملہ کیا جائے۔ اب جو کل کا جلسہ ہوا وہ جلسہ سب نے دیکھ لیا اور میڈیا نے دکھایا، اور میڈیا کو جتنی آزادی تھی دکھانے کی اتنا جلسہ میڈیا نے دکھایا۔ اور کچھ ٹی وی چینلز تو میں دیکھ رہا تھا کہ جی وہ جلسے کے آخری حصے سے جو لوگ جا رہے تھے، وہ جو حکومت کے جو ترجمان پرائیویٹ ٹی وی چینلز ہیں، جو پی ٹی وی بنے ہوئے ہیں، پی ٹی وی 1 ہے نا، پی ٹی وی 2، پی ٹی وی 3، پی ٹی وی 4 بنے ہوئے ہیں، تو وہ دکھا رہے تھے کہ جی پیچھے سے لوگ جا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ اب لوگ ظاہر ہے جب جلسہ اتنا بڑا جلسہ ہوتا ہے تو اس میں یہ تو مطلب عمران خان صاحب کے جو بڑے جلسے جن کا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تاریخ کے سب سے بڑے جلسے تھے، تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو پہلا ہوتا ہے حصہ 25% کر لیں، 1/4 اس کا پنڈال کا، تو وہاں پر تو لوگ کھچا کھچ ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے کھڑے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ذرا وہ جا کے تھوڑا سا منظر بدلتا ہے، اور آخر میں جو آخری لائنز ہوتی ہیں جلسے کی، آخری 25% حصہ ہوتا ہے، وہاں پہ لوگ چہل قدمی بھی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر نکل بھی رہے ہوتے ہیں، آ بھی رہے ہوتے ہیں، جا بھی رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک ہر جلسے میں اسی طرح ہوتا ہے۔ خیر، مگر کیونکہ وہ جو تحریک انصاف کے ترجمان ٹی وی چینلز ہیں، انہوں نے جلسے کو بالکل اسی الفاظ میں ناکام قرار دیا جن الفاظ میں ناکام قرار دیا حکومت نے۔ کل جب جلسہ چل رہا تھا تو جلسے کی کارروائی نہیں چل رہی تھی میڈیا پر، مگر جلسے پر ہر وزیر آ کر بات کر رہا تھا۔ پنجاب کی مشیر اطلاعات، پنجاب کے وزیر اطلاعات، اور مشیر اطلاعات والا کہ چھوٹا عہدہ ہوتا ہے وزیر اطلاعات سے، لیکن یہ خان صاحب کی حکومت کا کمال ہے کہ یہاں پہ مشیر وزیر سے بڑا ہے، معاون، بلکہ معاون جو ہیں وہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ، وہ اور ان کے جو وزیر ہیں، ان کے باس مشیر اطلاعات جو ہوتے ہیں، معاون جو ہوتے ہیں، اس کے بہرحال وہ فیاض الحسن چوہان صاحب، پھر ان دونوں کے باس عثمان بزدار صاحب کی سٹیٹمنٹس، اور پھر وفاقی وزراء کی سٹیٹمنٹس معافی چاہتا ہوں، وہ میڈیا پر مسلسل چل رہی تھی، اور میڈیا پر جلسے کی کوریج نہیں تھی۔ جو پہلا حصہ تھا جلسے کا، جس میں جو چھوٹے صوبوں سے تعلق رکھنے والی قیادتیں خطاب کر رہی تھیں، ان کی تقریریں غائب تھیں، مگر اس دوران میڈیا پر چھائے ہوئے تھے حکومتی ترجمان، اور وہ کہہ رہے تھے جلسہ ناکام ہے، ہم ریگستانی لوگ ہیں۔ تو مجھے حکمرانوں کے، کیونکہ میں جلسے میں بھی تھا اور پھر جب یہ اسٹیٹمنٹس وغیرہ دیکھ رہا تھا ساتھ ساتھ، تو مجھے وہ کہاوت یاد آ گئی کہ شتر مرغ والی، کہ طوفان آتا ہے اور شتر مرغ وہ اپنی منڈی جو اپنی سر جو ہے وہ ریت میں دبا کر سمجھتا ہے کہ میں محفوظ ہو گیا ہوں۔ تو طوفان تو آتا ہے، آ کے رہتا ہے، تو ایک طوفان پی ڈی ایم نے کھڑا کیا ہوا ہے، وہ طوفان لاہور تک آ گیا، اب یہ طوفان جائے گا اسلام آباد، مگر حکومت سمجھ رہی ہے کہ نہیں وہ بچ پائیں گے۔ وہ کیوں سمجھ رہی ہے، اس کے پیچھے بھی ظاہر ہے ایک وجہ ہے، کیونکہ کسی کی سپورٹ ہے ابھی تک حکومت کو، وہ جو اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے، اور کل نواز شریف صاحب نے، بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا، اور مخاطب کر کے کہا، بلاول صاحب نے جو کہا وہ سلیکٹرز کا نام لے کر، اور نواز شریف صاحب نے بھی کہا کہ بھئی اب یہ جعلی نظام آپ نہیں چلا سکتے، ظاہر ہے جعلی نظام ہے تو پیچھے کوئی چلانے والا ہے۔ اب ان دونوں کا وہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، غلط ہے، لیکن حکومت کا اپنا بھی تاثر یہی ہے کہ ان کو سپورٹ حاصل ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی، عمران خان صاحب خود کہتے ہیں۔ تو ایک تو وہ کہ وہ شاید اس سپورٹ کی وجہ سے سمجھ رہے ہیں کہ وہ محفوظ ہے حکومت، اور پھر وہ جو شتر مرغ والی کہ وہ شتر مرغ کی طرح وہ سر جو ہے اپنا وہ ریت میں دبا کر، اور اس طرح وہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں، بیانات جو ہیں، وہ میں نے نام بتا دیا نا، کہ شبلی فراز، شہباز گل، اور وہ کے پی کے وزیر بھی، جلسہ لاہور میں تھا، کے پی کے وزیر بھی اس پر بیانات دے رہے تھے۔ تو یہ تو سمجھا جا سکتا ہے نا کہ شدت جو زلزلہ تھا لاہور میں کل آیا، اس کی شدت کتنی تھی، کتنی محسوس کی گئی تھی، کہ وہ لاہور کے زلزلے کی شدت جو ہے وہ پشاور تک، وہ جو مرکز تھا وہ تو مینار پاکستان تھا نا اپوزیشن کے سیاسی زلزلے کا، مگر کے پی کے سے بھی چیخیں تو خیر میں نہیں کہہ سکتا، وہ اپوزیشن کہتی ہوتی ہے، میں ذرا ان کے الفاظ تھے وہ جو اپوزیشن کے، تو کے پی کے سے بھی وزیر مشیر بیان دے رہے تھے، تو اس سے سمجھ آ سکتا ہے کہ جی ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ نہیں ہے، اور پھر اس جلسے کو
رکوانے کے لیے یا جلسے کی کوریج کے رکوانے کے لیے سارے وزیر جو ہیں پوری کی پوری حکومت ٹی وی چینلز پہ بٹھا دی. اور اب ایک تو یہ پہلو تھا. دوسرا وہ جو لانگ مارچ والا مولانا فضل الرحمان صاحب نے اعلان کیا, بلاول بھٹو نے بھی کہا, میاں نواز شریف صاحب نے بھی کہا, ساری قیادت نے کہا کہ لانگ مارچ ہوگا اب جنوری کے بعد. اب اپوزیشن لانگ مارچ کے ذریعے کرنے جا رہی ہے آخری حملہ حکومت پر. اگر وہ حملہ اپوزیشن کا ناکام ہوگا تو حملہ ہوگا استعفوں کے ذریعے. اب لانگ مارچ سے پہلے جو اپوزیشن کی اسٹریٹجی ہے وہ ہے حکومت کو مزید کمزور کرنے کے لیے پورے ملک میں احتجاجی مظاہرے ہوں گے, پروٹیسٹ ہوں گے. یعنی وہ آخری حملے سے پہلے بیچ میں وہ تیاری ہوتی ہے نا, وہ تیاری کر رہی ہے اپوزیشن. لیکن اس دوران اپوزیشن جو ہے وہ جو مزید اسٹریٹجی جو ہے اپوزیشن کی حکمت عملی جو ہے اس کے متعلق بھی مشاورت کا آغاز اس جلسے کے فوری بعد کر دیا گیا ہے. اب آئندہ چند روز میں پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا جس میں ساری چیزیں ان کو حتمی شکل دی جائے گی, اور اس کے بعد ظاہر اپوزیشن وہ جو جس کا میں نے ذکر کیا کہ وہ آخری جلسے کے بعد پھر آخری حملے کی جو تیاری ہے وہ کرے گی. لیکن کل جو چیز وہ بلکہ کل کیا جب سے پی ڈی ایم نے تحریک شروع کی اور اس سے پہلے بلکہ جب سے یہ سسٹم جب سے یہ نظام آیا عمران خان صاحب کی جب سے حکومت آئی ہے تب سے ایک چیز آپ نوٹس کرتے ہوں گے, میں بھی کرتا ہوں, شدت سے کرتا ہوں. میں لاہور میں رہتا ہوں, 20 سال ہو گئے میں لاہوری ہوں, بلکہ اہلیان لاہور زندہ دلان لاہور ہوں. وہ مریم نواز نے لاہوری کہا تھا تو میاں نواز شریف صاحب کا پیغام آ گیا تھا کہ لاہوری نہ کہو, باعزت طریقے سے مخاطب کرو, زندہ دلان لاہور. تو میں بھی ان میں سے ہوں, لیکن اصل تعلق تو چھوٹے صوبے سے ہے, سندھ سے ہے. تو ہو یہ رہا ہے پی ڈی ایم کے جلسوں میں جب سے پی ڈی ایم بنا ہے اور اس سے پہلے یعنی جب سے یہ حکومت آئی ہے, ہو یہ رہا ہے کہ جو چھوٹے صوبوں کی قیادت ہے اس کی میڈیا پر کوریج نہیں ہے. یعنی محمود خان اچکزئی تقریر کرتے ہیں, نہیں آتی, میڈیا پہ نشر نہیں ہوتی. اختر جان مینگل تقریر کرتے ہیں, میڈیا پر نہیں آتی. اے این پی کی لیڈرشپ میں افتخار ہو گئے, ہوتی ہو گئے, یا جو بھی جو ان کی نمائندگی کرنے آتے ہیں. میں یہ بات کروں نیشنلسٹ جماعتوں کی جو پاکستان کے وفاق کی سیاست کرتی ہیں, جو آئین کے اندر رہ کے سیاست کرتی ہیں, علیحدگی پسند قوتیں یہ نہیں ہیں, لیکن ان کی میڈیا پر کوریج پر ہوتی ہے پابندی. اور بات تو وہ بھی, اور پھر اب تو خیر یہ نواز شریف صاحب کی بھی نشر نہیں ہوتی, لیکن نواز شریف صاحب کے لیے تو چلے ایک قانونی جواز بتایا جاتا ہے نا کہ میاں صاحب مفرور ہیں, سزا یافتہ ہیں, تو اس وجہ سے ان کی تقریر یا ان کا بیان یا ان کی باتیں میڈیا پر نشر کرنے پر پابندی ہے. مگر اختر جان مینگل تو ایم این اے ہے, وہ پاکستان کی, انہوں نے بلکہ تقریر میں خود کہا کل کہ بھئی ہم تو آئین کے اندر رہ کر سیاست کرتے ہیں, آئین کے پیروکار ہیں, ہم آئین پر عمل درآمد کی بات کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین پر مینو عمل ہو. لیکن ان کی تقریر بھی میڈیا نشر نہیں کرتا. اب سب کو پتہ ہوگا کہ میڈیا یہ تقریر نشر کیوں نہیں کر رہا, لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا. پاکستان کی جو نیشنلسٹ یا چھوٹی قومیتوں کی جو نمائندہ جماعتیں ہیں, جن کو نیشنلسٹ تو ظاہر وہ ہیں, لیکن جو پاکستان وفاق پاکستان میں یقین رکھتی ہیں, آئین پاکستان میں یقین رکھتی ہیں, ان جماعتوں کی جو تقریریں ہیں, ان جماعتوں کی قیادت کی اگر نشر نہیں ہوتی, میڈیا ان کو سرکاری میڈیا کی میں بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں جیو کی, میں بات کر رہا ہوں ARY کی, میں بات کر رہا ہوں سما کی, میں بات کر رہا ہوں نیو کی, میں بات کر رہا ہوں آج ٹی وی کی, یہ وہ چینلز جو میڈیا کے پاکستان کے جو پرائیویٹ ٹی وی چینلز ہیں وہ بھی ان کی تقاریر نشر نہیں کرتے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے نتیجہ ماضی میں بھی ہم اس طرح کی اپنی جو پالیسیوں کا, پابندیوں کا ہمیں اچھا نہیں ملا نتیجہ, اور اب بھی اگر اس طرح کا یہ رہا وتیرہ تو ظاہر نتیجہ اچھا نہیں ہوگا. اور آخری بات یہ کہ وہ جو رابطے, جن رابطوں کا ذکر کل بلاول بھٹو نے بھی کیا اور نواز شریف صاحب نے بھی کیا, ان رابطوں کی کہانی یہ ہے کہ کچھ رابطے اپوزیشن کے ساتھ, پی ڈی ایم کے ساتھ کچھ قوتوں کے ہو رہے ہیں, مگر آصف زرداری اور نواز شریف صاحب ابھی تک ان کے ساتھ مذاکرات پر آمادہ نہیں ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی وہ اپنی شرائط پر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. یہ خبر, اس کا اگلا حصہ میں اگلے کسی ویلاگ میں بتاؤں گا. مگر جاتے جاتے جو بات وہ یہ کہ عمران خان صاحب جتنا مرضی کہیں کہ اپوزیشن کی تحریک ناکام ہے, شاہد خان صاحب یہ بھول رہے ہیں کہ یہ وہ اپوزیشن ہے جنہوں نے پرویز مشرف صاحب کو نگل لیا تھا. ایک عامر جو ملک کے سیاہ و سفید کے مالک تھے,
جنہوں نے آئین تک توڑ دیا تھا، یعنی وہی قانون تھا، وہی سارا کچھ تھا، تو وہ عامر جو ہے اس کو انہوں نے نگل لیا تھا، نکال دیا تھا اپنی سیاست کے ذریعے اور اپنے حکمت عملی کے ذریعے۔ تو اگر عمران خان صاحب ان کو کمزور سمجھتے ہیں یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، تو خان صاحب کو ذرا غور کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ کوئی اور مذاکرات کرے۔ خان صاحب خود مذاکرات کے لیے آگے بڑھیں، ورنہ مذاکرات تو ہونے ہیں، پھر کسی اور سے ہوئے تو پھر خان صاحب نہیں ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔